مین تار پیچھے وابڈا کی آ رہی ہے وہاں کنیکشن کریں گے. گھر میں محفل ہوگی تو وابڈا کی جو مین تار آ رہی ہوگی وہاں پر کنیکشن کریں گے. کیوں جی؟ حضور کی آمد کی خوشی میں محفل سجانے لگے ہیں. تو کیا حضور کی آمد کی خوشی تم چوری کر کے کرو گے؟ یہ چوری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ چوری ہے. آپ نے اگر لائٹنگ کرنی ہے تو اپنی ذاتی بجلی سے کریں, پھر آپ کی خوشی کا پتہ چلے کہ آپ کو خوشی کتنی ہے. یعنی ہم نے خوشی بھی منانی ہے تو چوری کر کے منانی ہے, جو کہ غلط ہے. جو کہ دوسرے نمبر پہ بازار میں جھنڈیاں ملتی ہیں جن پر نقش بنے ہوتے ہیں, نلائن پاک کا بنا ہوتا ہے, جشن ولادت کا بنا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جھنڈی نہیں بنانی چاہیے. ایسی جھنڈی بالکل سادہ بناؤ, بالکل سادہ. کیوں؟ اکثر لوگ وہ ہیں وہ جھنڈیاں تو لگا دیتے ہیں لیکن بعد میں اتارتا کوئی بھی نہیں ہے, اور ان کی بے حرمتی ہوتی ہے, بے ادبی ہوتی ہے. یہ ناجائز طریقہ ہے. پھر ہمارے حضرات, یہ میرا پیغام سب سن کر جائیں, اور جہاں جہاں لوگ سجاوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میرا پیغام سب کو دے دیجئے گا. پھر گلی میں سجاوٹ ہوتی ہے اور پورے 2-3 دن گلی کو دونوں اطراف سے بند کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ رستہ بند کرنا یہ گناہ ہے. لوگوں کی جو گزرگاہ ہوتی ہے اس کو بند کرنا کیا ہے؟ نہیں, یہ بالکل ناجائز ہے. آپ نے خوشی کرنی ہے آپ کریں, لیکن آپ رستوں کو بند نہ کریں. رستوں کو دونوں طرفوں سے بند کرنا یا ایک طرف سے بند کرنا یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ پھر اس کے بعد جو میرا اگلا پیغام, گلیوں میں لوگ پہاڑیاں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, بنا لو, لیکن حضور آئے بتوں کو توڑنے کے لیے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ جب آئے اور مکہ کو جب فتح کیا تو حضرت مولا کائنات کو حضور نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے تو کعبے کے اندر سے 360 بتوں کو توڑوایا تھا. اور آج مصطفیٰ کا امتی حضور کی آمد کی خوشی میں کیا کرتا ہے؟ پہاڑیاں بنا کر اس کے اوپر بت رکھ دیتا ہے. کوئی شیر رکھ رہا ہے, کوئی چھوٹے چھوٹے فوجی بنا کر رکھ رہا ہے, کوئی جانور رکھ رہا ہے. یہ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ انتہائی گھٹیا ترین حرکتیں ہیں جو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں لوگ کرتے ہیں. یعنی آپ یہ چاہ رہے کہ یہاں رب کی رحمت برسے, جبکہ حضور کہتے ہیں جہاں پر تصویر ہو وہاں رب کی رحمت ہی نہیں آتی, اور آپ وہاں بت سجا دیتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. پہاڑی بنائیں, سمپل بنائیں, اس پر آبشار بنائیں, کوئی اور چیز بنائیں, نہ کہ آپ اس پر بت وغیرہ رکھنے شروع کر دیں. ہم لوگ میلاد النبی کے حق میں ہیں, لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہر ناجائز بات کا ہم ساتھ دیں. جو غلط ہے اس کو غلط کہنا علماء حق کی ذمہ داری ہے. میری بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اس کے بعد اگلی خرابی کیا ہم کرتے ہیں؟ سجاوٹ ہو گئی. رات کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے تو گھر میں بہنیں مائیں بیٹیاں تیار ہو رہی ہیں. کوئی کہہ رہی ہے میرا ہیئر سٹائل بناؤ, کوئی میک اپ کر رہی ہے, کوئی اپنے چادر کے پلو کو سجا رہی ہے. تم کدھر جانے لگی ہو؟ ہم بازار میں سجاوٹ دیکھنے جا رہی ہیں. بتائے وہ میری بہن, اس طرح جانے سے حضور خوش ہوں گے؟ رب خوش ہوگا؟ نہیں. اگر تو خوشی منانا چاہتی ہے تو گھر میں سجاوٹ کر, اور پھر رات کو باوضو باپردہ ہو کر مصطفیٰ پر درود پڑھا کر, اپنے بچوں کو پہلو میں بٹھا کر مصطفیٰ پر درود پڑھو. یہ تیری خوشی منانے کا صحیح حق ہے. نہ یہ کہ تو بازار میں نکلے اور بازار میں نکل کر تو بے حیائی کو فروغ دے اور غیر محرم مردوں کی آنکھوں کا تو نشانے بنے. اس سے نہ رب خوش ہوگا نہ مصطفیٰ خوش ہوں گے. بالکل یہ حقیقت بات ہے. علماء حق کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ممبروں سے ان بات کو اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ حضور کی آمد کی خوشی کے صحیح جو طریقے ہیں وہ اپنائے جائیں. گھر میں محفل سجائیں, وہاں خوشی منائیں. آپ گلیوں کے رستے بند نہ کریں,
آپ اگر نوجوان سجاوٹ کرنا چاہتے ہیں تو سجاوٹ کریں، لیکن فضول پیسہ لگانے کے بجائے وہاں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں میلاد منا کر علماء کو بلائیں، وہ آ کر بتائیں کہ حضور کیسے تھے، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، حضور کے مبارک دانت کیسے تھے، حضور کے مبارک لب ہے مبارک کیسے تھے، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کے ید اللہ والے ہاتھ کیسے تھے، مصطفیٰ بولتے کیسے تھے، مصطفیٰ مسکراتے کیسے تھے، مصطفیٰ دیکھتے کیسے تھے، مصطفیٰ چلتے کیسے تھے، مصطفیٰ کا اخلاق کیا تھا، مصطفیٰ کا رویہ کیسا تھا، مصطفیٰ سلام کیسے کرتے تھے، مصطفیٰ عزت کیسے دیتے تھے، مصطفیٰ نماز کیسے پڑھتے تھے، مصطفیٰ قرآن کیسا پڑھتے تھے۔ اگر تم حضور کی آمد کی خوشی منانا چاہتے ہو تو اس طرح سے مناؤ تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے ہمارے مصطفیٰ کون تھے۔ اور اگر تم بت رکھو گے، تم غلط طریقے اپناؤ گے تو تم نے اپنا امیج کیا دیا ہے، غلط امیج ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ نے میلاد النبی کی خوشیاں منانی ہے تو صحیح طریقوں سے منائیں، بالکل ناجائز حرکات نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جلوس ہوتا ہے اور اس میں سب سے بڑی غلطی ایک اور ہمارے لوگ کرتے ہیں، ہمارے لوگ جلوس پہ جا رہے ہیں کس کے لیے؟ جی حضور کی آمد کی خوشی میں رب کو راضی کرنے جا رہے ہیں، دل میں زبان پہ آواز یہی ہے اور ساتھ ہی آواز آتی ہے لنگر لے لو، تو وہ سارا جلوس جناب جلوس کو چھوڑ کر لنگر کی طرف ہے۔ وہ لنگر لینے والے بھی غلطی، لنگر دینے والے بھی غلطی۔ لنگر لینے والوں کی کوشش ہے کہ میرے ہاتھ میں چاول آ جائے، اور دینے والا چھت پہ کھڑا ہو کر چاول کے شاپر پھینک رہا ہے۔ نقصان کیا؟ شاپر پھٹا تو رزق زمین پر۔ تو جس نبی نے گھر میں تشریف لائے روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا، حضور نے اٹھا کر علیحدہ رکھتے ہوئے کہا عائشہ، اللہ جب ایک دفعہ کسی کو دیتا ہے نا، اور اگر کوئی اس کی عزت نہ کرے اور رب اس سے چھین لے تو پھر اس کو دوبارہ نہیں دیتا۔ تو اسی نبی کی آمد پر آپ لوگ 12 ربیع الاول کو جلوس کے اندر لنگر کی جب بے حرمتی کریں گے تو کیا مصطفیٰ اور رب راضی ہوں گے؟ خوشی مناؤ، خوشی منانی چاہیے، محفل کرنی چاہیے، محفل کروانی چاہیے، لیکن جو ایک ضوابط ہیں، جو شرعی قیود ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، وہ آپ کے پیش نظر ہونے چاہیے۔ یہ 6-7 جو میں نے باتیں کی ہیں، کوشش کریں گے کہ یہ خرابیاں ہم نہیں کریں گے۔ میں گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، لائٹ چوری، لائٹنگ کرنی ہے تو اپنی ذاتی بجلی سے کریں، بات سمجھ آئی؟ نمبر 2، جھنڈے لگانے ہیں تو سادے لگائیں۔ نمبر 3، آپ نے جو بھی سجاوٹ وغیرہ کرنی ہے وہ جائز طریقے سے کرنی ہے۔ نمبر 4، رستے بند۔ اور ایک خرابی بہت اور بڑی ہے، ہم اپنے بچوں کو نا، پتہ نہیں بچوں کو ہم کہتے ہیں یا وہ خود ہی، کسی نے تھالی پکڑی ہے، کسی نے باکس پکڑا ہوا ہے، اور رستے کے اندر ادھر دھاگا باندھ کر ادھر بچے کھڑے ہو جائیں گے، گزرنے لگے تو آگے رسا کر دیں گے، جی کیا ہوا؟ چندہ دے کر جاؤ۔ یہ غلط ہے، اپنے بچوں کو منع کریں، ان بچوں کو سمجھائیں بیٹا اس طرح سے نہیں، اگر تم میلاد کی خوشی منانا چاہتے ہو تو اپنی جیب سے کرو، اپنی جیب سے کرو جو آپ کر سکتے ہو۔ تو وہ رستہ بھی بند نہ کریں، پھر لنگر کو یوں پھینکنا نہیں ہے، لنگر کو، ہاں لنگر آپ کو مل جائے آسانی سے تو بہت بہتر ہے، نہیں ملتا تو آپ حضور کے لیے آئے تھے، چاول کھانے نہیں آئے تھے، پھر آپ حضور کی آمد پر خوشی کریں۔ تو محفل میلاد کریں، محفل سجائیں، لیکن اس کے طریقوں کے مطابق، اس کے، میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میری باتیں تھوڑی سی سخت ضرور تھی، کوئی کہے گا کہ پتہ نہیں قاری صاحب میلاد النبی کے خلاف ہے، نہیں، ہم تو خود میلاد منانے والے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے نبھانی ہیں، وہ یہ ہے کہ غیر شرعی طریقوں کے ساتھ ہر وہ طریقہ اپنانا ہے جس سے مصطفیٰ راضی ہو، مصطفیٰ کا رب راضی ہوگا۔ اور پہاڑیوں پہ بت وغیرہ نہیں رکھنے۔ اور آخر میں جو میں بات بڑے درد دل سے کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا ہے، رات ہوتی ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، نعتیں لگی ہیں، صبح لنگر بنا، اب جب 12 کی رات ہوئی گھروں سے عورتیں نکلی، وہ بھی غلط، وہ گھروں میں بیٹھے، پھر وہاں میں نے ایسے چند سٹیج دیکھے ہیں 3-4 جو میری نظر سے گزرے بھی ہیں اور میرے پاس بعد میں خبر بھی آئی،
وہ لوگ رات کو پھر حضور کی آمد کی خوشی میں جہاں پہلے نعت لگی تھی، پہلے قوالی لگی بعد میں، اور استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، پھر اسی سٹیج پر رات کو گانے چلائے گئے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی غلط چیز کو شروع ہونے سے پہلے اس کا سد باب کیا جائے۔ مسلمانوں کے کچھ فرائض ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، ان پر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عمل کریں اور عمل کروائیں، عمل کریں اور عمل کریں اور عمل۔ اور میرے اہل سنت کا بڑا پیارا جملہ ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ وآخر دعوانا